کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ شب و روز بڑھتا ہے بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا نبی کا صدقہ کھا رہی ہے، آج پوری دنیا نبی کے صدقے میں پل رہی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں پوری دنیا کو کھلاتا ہے، پوری دنیا کو پلاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یار ہم نبی کا صدقہ نہیں کھا رہے تو میرے عزیزو وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ جو بھی دنیا کے اندر انسان ہے میرے عزیزو وہ نبی کا صدقہ کھا رہا ہے۔ نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور محبوب اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی ہو، تو میرے عزیزو وہ نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، وہ نبی کے صدقے میں کھا رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ میرے عزیزو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عطا کرنے والے ہیں، ایسے عطا کرنے والے ہیں، اپنے امتیوں کو دیتے بھی ہیں اور اپنے امتیوں کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی، دیکھیے مصطفیٰ کی شان، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر کوئی نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، ہر کوئی نبی کے صدقے میں میرے عزیزو دنیا کے اندر کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ میرے عزیزو آقا کی بارگاہ میں صورت نہیں دیکھی جاتی، آقا کی بارگاہ میں شکل نہیں دیکھی جاتی، آقا کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں تو جھولیاں دیکھی جاتی ہیں۔ انسان میرے عزیزو چاہے کیسا بھی ہو، اگر اس کا دل صاف ہے اور اس کی جھولی خالی ہے تو میرے عزیزو اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ میرے عزیزو ایک بات اور ہے، ہمارے آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگو تو جتنا مانگو اتنا ہی دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ اس کے رسول کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ جو بھی پہنچتا ہے نبی کی بارگاہ میں میرے عزیزو اسے مانگنے سے سوا ملتا ہے، جتنا مانگے اس سے سوا ملتا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا کہ آج پوری دنیا نبی کا صدقہ کھا رہی ہے، نبی کے صدقے میں میرے عزیزو پل رہی ہے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو کھلاتا ہے، اور اللہ نے پوری کائنات کو اپنے نبی کے صدقے میں بنایا، کیونکہ میرے عزیزو اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر میرا مقصد نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا تو نبی کے صدقے میں، آسمان بنایا نبی کے صدقے میں، شجر بنے نبی کے صدقے میں، حجر بنے نبی کے صدقے میں، شمس و قمر بنے نبی کے صدقے میں، آسمان زمین بنی نبی کے صدقے میں۔ ارے اللہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر میرا مقصد نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نبی کے صدقے میں کیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے مصطفیٰ کی شان ہے، اللہ نے پوری کائنات کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، اور آج پوری کائنات پوری دنیا نبی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو میرے نبی کی سخاوت کا عالم یہ دیکھیے، میرے نبی کی سخاوت کا عالم۔
حاتم تائی کے خاندان کا ایک بچہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے خاندان کی، اپنے باپ داداؤں کی تعریف کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسی خاندان کا ایک چھوٹا سا بچہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے باپ داداؤں کی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں سنو، ہمارے باپ داداؤں کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ہمارے خاندان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہمارے باپ داداؤں کے محل ہوا کرتے تھے تو اس کے 10 دروازے ہوا کرتے تھے۔ اگر فقیر 10 دروازوں پر آتا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا، بلکہ 10 دروازوں سے اسے بھیک ملتی تھی۔ اگر ایک دروازے پر آتا اسے وہاں سے بھی بھیک ملتی، دوسرے دروازے پر جاتا تو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا بلکہ اسے وہاں سے بھی بھیک ملتی، تیسرے دروازے پر جاتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی، چوتھے دروازے پر جاتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی، 5ویں دروازے پر جاتا اسے وہاں سے بھی بھیک ملتی، 6 دروازے پر جاتا اسے بھی وہاں سے بھیک ملتی۔ مختصر یہ کہ وہ 10 دروازوں پر جاتا تو فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا بلکہ 10 دروازوں سے فقیر کو بھیک ملتی تھی۔ تو اسی مجمع میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، حاتم تائی کے خاندان کے بچے اپنے باپ داداؤں کی سخاوت کی تعریف کرنا بند کر، ارے تمہارے باپ داداؤں کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ان کے محل کے 10 دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فقیر ایک دروازے پر آتا تو اس کی جھولی نہیں بھرتی، اس لیے دوسرے دروازے پر جاتا تھا، دوسرے پر اس کی جھولی نہیں بھرتی، پھر وہ تیسرے پر جاتا تھا، تیسرے پر بھی نہیں بھرتی تھی، وہ چوتھے دروازے پر جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دروازوں پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کی سخاوت تھی، لیکن آؤ ہمارے نانا کی سخاوت سنو۔ امام حسین کہتے ہمارے نانا کی سخاوت سنو، ہمارے نانا کی شان سنو۔ ہمارے نانا کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، ہمارے نانا کا کوئی بڑا دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی چوکھٹ تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اگر کوئی فقیر سائل بن کر کے آتا تو اس کو اتنا دیا جاتا تھا، اس کو اتنا دیا جاتا تھا کہ اس کو پھر دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت امام حسین کہتے ہمارے نانا کی سخاوت سنو، ہمارے نانا کی سخاوت یہ تھی، ہمارے نانا کی شان یہ تھی، سائل بن کر کے آتا، اگر کوئی فقیر بن کے آتا تھا تو میرے نانا کی شان یہ تھی، ہمارے نانا کی سخاوت یہ تھی، اگر کوئی فقیر بن کے آتا تو وہ جب وہ واپس جاتا تھا تو فقیر بن کے نہیں جاتا تھا بلکہ وہ امیر بن کے جاتا تھا۔ یعنی امام حسین کہتے ہیں ہمارے نانا کی سخاوت یہ تھی، کوئی مانگنے والا بن کے آتا تھا لیکن جب جاتا تھا تو مانگنے والا نہیں بلکہ دوسروں کو دینے والا بن کے جاتا تھا۔ کوئی فقیر بن کے آتا تھا لیکن بادشاہ بن کے جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کی بارگاہ میں صورت نہیں دیکھی جاتی، نبی کی بارگاہ میں شکل و صورت، نبی کی بارگاہ میں میرے عزیزو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس خاندان سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے، کس مذہب سے ہے۔ میرے عزیزو، نبی کی بارگاہ میں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں تو لوگوں کی جھولیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر مانگنے والا کہیں کا بھی ہو لیکن اگر دل میں سچا پیار ہے، اگر دل میں سچی محبت ہے تو میرے عزیزو اس کو اتنا دیا جاتا ہے، اس کو اتنا دیا جاتا ہے، پھر اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرے عزیزو، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔